ایران کی فوج کتنی طاقتور ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایران کی فوج کی طاقت کے بارے میں۔ 7ویں سب سے بڑی فعال فوجی افرادی قوت کے ساتھ ایران کی فوج دنیا کی 20 بڑی طاقتوں میں شامل ہے۔ ایران کی طویل اور پیچیدہ فوجی تاریخ میں بے مثال فتوحات اور غلبے کی کہانیاں ہیں۔ امریکہ اور دیگر طاقتور ممالک جیسے مضبوط مخالفین کے باوجود ایران اپنی فوجی طاقت میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ ایران کی فوج کا عروج 1953 کی بغاوت کے بعد شروع ہوا، جب ایران نے امریکہ، اسرائیل اور دیگر مغربی ممالک سے ہتھیار خریدنے شروع کیے۔ تاہم 1979 کے ایرانی انقلاب کے دوران تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے یہ تجارت زیادہ دیر تک نہ چل سکی، جس کے نتیجے میں ایران پر بین الاقوامی پابندیاں اور اسلحے کی پابندی لگائی گئی۔ اس دوران ایران نے اپنے ہتھیاروں کی صنعت قائم کرنا شروع کی۔ 2000 کی دہائی تک ایران ہتھیاروں کا ایکسپورٹر بن گیا تھا۔ 1980 میں ایران کو عراق کی جانب سے ایک اچانک حملے کا سامنا کرنا پڑا، جس نے 8 سال تک جاری رہنے والے تنازع کا آغاز کیا۔ اس دوران ایران کو غیر ملکی ہتھیاروں کی کمی کا سامنا رہا۔ اس دور میں ایران اور امریکہ کے درمیان بھی تنازعات پیدا ہوئے، جنہوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید خراب کر دیا۔ 1990 کی گلف وار میں ایران کی انڈائریکٹ فوجی مداخلت نے اس کی علاقائی حکمت عملی اور اثر و رسوخ کو شکل دی۔ حالیہ شامی تنازع میں ایران کی مداخلت اس کے خطے میں مضبوط فوجی موجودگی کی علامت ہے۔ ایران کی فوج پہلے حملہ نہ کرنے کے اصول کے لیے مشہور ہے اور جدید تاریخ میں کوئی جنگ شروع نہیں کی۔ ایرانی فوج دنیا بھر کے 145 ممالک میں سے 17ویں نمبر پر ہے، جس میں تقریباً 6,10,000 فعال ڈیوٹی اہلکار اور اضافی 3,50,000 ریزرو شامل ہے، جو اسے مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی فوج بناتی ہے۔ فوج 4 شعبوں میں تقسیم ہے: زمینی فوج، فضائی دفاع، فضائیہ اور بحریہ۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC اس کا سب سے طاقتور حصہ ہے، جس میں تقریباً 1,50,000 فعال اہلکار شامل ہیں۔ ایرانی انقلاب کے بعد سے ایران نے اپنے ہتھیار خود تیار کیے ہیں، جن میں ٹینک، بختر بند گاڑیاں، گائیڈڈ میزائل، جنگی جہاز اور ریڈار سسٹم شامل ہے۔ ایران کے پاس 1634 سے زیادہ ٹینک، 2345 بختر بند جنگی گاڑیاں اور 1900 کے قریب راکٹ لانچر ہیں۔ اس کے بحری دفاعی صلاحیتوں میں فریگیٹس، کورویٹ، 35 سے زیادہ سب میرینز اور 100 سے زیادہ پیٹرول ویسلز شامل ہیں۔ گزشتہ دہائی میں ایران نے مسلح اور غیر مسلح UAVs کی تعداد میں اضافہ کیا ہے اور کئی ڈرون تیار کیے ہیں، جو مختلف تنازعات میں استعمال ہوئے ہیں، بشمول شامی خانہ جنگی اور روس یوکرین تنازع۔ ایران کی بیلسٹک میزائل پروگرام میں شہاب 2 اور شہاب 3 جیسے جدید میزائل سسٹم شامل ہیں، جو 2000 کلومیٹر تک کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ 2020 میں امریکی فوجی کمانڈ کی مشرق وسطیٰ میں تشخیص کے مطابق ایران کے پاس خطے میں سب سے وسیع میزائل فورسز ہیں۔ انقلاب کے بعد سے ایران نے مشرق وسطیٰ میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا ہے۔ حزب اللہ، عراق کی شیعہ ملیشیاز اور یمن کی حوثی باغیوں جیسے گروپوں کی حمایت کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کیا ہے۔ مستقبل میں ایران اپنی فوجی طاقت اور علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھانے، اپنے ہتھیاروں اور فوجی ٹیکنالوجی کو جدید بنانے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، ایران کی فوج نے 40 سال کی جدوجہد کے بعد اپنی طاقت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور کی قیادت میں ایران کی فوج مشرق وسطیٰ میں ایک ناقابل تسخیر قوت بن رہی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔